میں آپ کو یہاں پر آ کر بچوں یہ بتانے لگا ہوں کہ یہ ہمارے نبی نے کب خبر دی؟ 1400 سال پہلے۔ اب آپ ایمانداری سے بتاؤ کہ ہمارے دور کے اندر یہ جو موبائل آیا ہے، یہ جو موبائل ایجاد ہوا ہے، اسمارٹ موبائل، اس اسمارٹ موبائل نے کیا اس حدیث کے مطابق ہمیں اس کا مصداق نہیں بنا دیا؟ اور کیا اسمارٹ موبائل رکھنے والے لوگ یہ تنہائیوں کے اندر، بند کمروں کے اندر، اس کی وجہ سے تنہائیوں میں گناہ میں مبتلا ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ ہمارے ایک مولوی صاحب ہیں، انہوں نے باقاعدہ اس موبائل کی لعنت کے اوپر ایک پورا کا پورا مضمون لکھا، اور اس پر انہوں نے کہا کہ میں قسم کھا کر یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ جو لوگ اس موبائل کو استعمال کرتے ہیں ان میں سے 90 سے 95% اس موبائل کا مس یوز کرنے کی وجہ سے، اس کی گندگیوں میں جانے کی وجہ سے گناہگار ہیں، اور یہ ہر ایک کو اپنی لپیٹ میں لے رہتا ہے، کسی کو نہیں بخشتا۔ اس میں پاور ایسا ہے، جادو ایسا ہے، اس کے اندر اٹریکشن ایسا ہے کہ بڑے بڑے اس کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں اور اس میں بہہ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں 6 مہینے کے بعد ایک تحریر اسی پر لکھوں گا، دوبارہ 6 مہینے کے بعد۔ تو 6 مہینے تک کا میں پورے پاکستان کی پبلک کو یہ ٹائم دے رہا ہوں کہ آپ مجھ سے خط و کتابت کے ذریعے سے جو ان موبائلوں کو اپنے پاس رکھ کر آج تک کبھی انہوں نے اس کا غلط استعمال نہیں کیا، تو وہ مجھے خط و کتابت کے ذریعے سے اس پتے کے اوپر اپنے نام کے ساتھ اور اپنی شناخت کے ساتھ مجھے خط لکھیں، تاکہ میں 6 مہینے کے بعد جب تحریر لکھوں تو مجھے اس پر خوشی اور فخر ہو کہ میرے پاکستان میں رہنے والے، بسنے والے مسلمان الحمدللہ اتنے ہزار اور اتنے سو اور اتنے لاکھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے یہ لعنت اپنے پاس رکھی ہے اور آج تک کبھی اس کی وجہ سے کسی تنہائی کے گناہ میں مبتلا نہیں ہوئے۔ تو مولوی صاحب نے 6 مہینے کے بعد دوبارہ تحریر لکھی، اور اس میں انہوں نے رب کعبہ کی قسم کھائی کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ پورے پاکستان سے میں اس تحریر کے آنے کا انتظار کرتا رہا کہ کوئی اللہ کا بندہ یا بندی یا کوئی جوان یا کوئی بوڑھا یا کوئی بوڑھی مجھے خط لکھ کر یہ کہہ دے کہ الحمدللہ میرے پاس یہ آلہ موجود ہے اور میں نے اس آلے کا آج تک کبھی غلط استعمال نہیں کیا۔ 6 مہینے تک مولوی صاحب نے انتظار کیا، اور پھر 6 مہینے کے بعد دوبارہ تحریر لکھی اور فرمایا کہ یہ اس تحریر کی جو ہے حساسیت تھی، آج میں قوم کے سامنے 6 مہینے کے بعد لکھ کر یہ کہہ رہا ہوں کہ 6 مہینے کے اندر میرے پاس پورے پاکستان میں سے کسی ایک فرد کا بھی خط موصول نہیں ہوا۔ اور میں اپنے اس بچوں کو کہتا ہوں کہ آپ ایمانداری سے بتاؤ، اتنے سارے بیٹھے ہو کہ کیا آپ کے پاس اگر یہ موبائل فون، اسمارٹ فون موجود ہے تو کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے آج تک اس کا مس یوز نہ کیا ہو؟ آپ اس میں مولانا طارق جمیل کو بھی سرچ کریں گے تو بھی آنکھوں کے زنا میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اور یہ تو صرف میں آنکھوں کے زنا کی بات کر رہا ہوں، اس سے آگے کی کیا 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 گندگیاں اس کے اندر جمع کر دی گئی ہیں، وہ تو آپ لوگ اس کو استعمال کرتے ہو تو آپ لوگوں کو اس کا بخوبی علم ہوگا۔ جس کے یہ ہاتھ لگا ہے اس کو اس نے تباہی کے دہانے پہ پہنچا دیا۔ اور یہ حدیث جو اللہ کے پیارے نبی کی آج سے 1400 سال پہلے بیان کی گئی تھی، تو اس وقت کسی کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ تنہائیوں کے اندر نوجوان بچے اور بچیاں اور اسی طریقے سے بوڑھے اور بوڑھیاں کوئی تنہائیوں میں ان کو گناہ کا موقع ملے گا اور وہ گناہ کر جائیں گے۔ اس لیے میں یہاں پر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، رب کی نعمتوں میں سے یہ بڑی نعمت شمار کی گئی ہے جس کو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ گناہ کا موقع نہ ملنا بھی رب کی بڑی نعمت ہے، ورنہ ہم جس حال پہ چل رہے ہیں نا میرے عزیزو، گناہ ملنے کا موقع ملے اور وہ ہمارے ہاتھ سے نہیں جاتا۔ تو کوئی اگر گناہ سے بچا ہوا ہے تو اس کی وجہ، اس کا کمال، اس کی بزرگی نہیں ہے، اس پر اللہ کا ایک بہت بڑا فضل نعمت کی شکل میں یہ ہوا ہے کہ اللہ نے اس کو گناہ کرنے کا موقع نہیں دیا۔ تو گناہ کا موقع نہ ملنا بھی رب کی بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے کہ موقع ہی آدمی کو گناہگار بناتا ہے۔ ہاں، آدمی ویسے گناہگار نہیں ہوتا، موقع آدمی کو گناہگار بناتا ہے، اور موقع ملنے کی دیر ہے، اس کے بعد پھر دیکھو کہ شیطان ہمارے ساتھ کیسے کھیل جاتا ہے۔ تو موقع نہ ملنا بھی اللہ کی کیا ہے؟ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت اس کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ تو آج یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہے اور یہ حدیث آپ کے سامنے عرض کی ہے،
اب بتاؤ یہ حدیث اس سے پہلے کس کس نے سن رکھی تھی؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب الزہد ابن ماجہ میرے ہاتھ میں حدیث کی بڑی 6 کتابیں ہیں، اس کے اندر کتاب الزہد کے اندر باب ذکر الذنوب کے تحت صاحب ابن ماجہ یہ روایت لے کر آئے، سند کے اعتبار سے بڑی قوی ترین یہ روایت ہے، اور اس روایت کا مصداق وہ لوگ ہیں جو تنہائیوں میں گناہ کرتے ہیں۔ تو اس کی وجہ شارحین نے لکھی ہے، یہ لکھی ہے کہ مجموع میں گناہ اس لیے نہیں کرتے کہ لوگوں سے ان کو کیا آتی ہے؟ شرم اور حیا آتی ہے، اور تنہائیوں میں اس لیے کر جاتے ہیں کہ اللہ سے شرماتے، تو لوگوں سے شرماتا ہے اس لیے لوگوں کے سامنے وہ سارے گڑبڑے نہیں کرتا، لیکن اللہ سے نہیں شرماتا، اس وجہ سے تنہائی میں جا کے وہ سب کچھ کر لیتا ہے۔ تو اب تنہائیوں میں گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ اس لیے ناراض ہیں کہ تو مخلوق کا خوف تو اپنے دل میں رکھتا ہے، اس وجہ سے ان کے سامنے گناہ کی جرت نہیں کرتا، تیرے دل کے اندر رب کا خوف نہیں ہے، اس لیے تنہائیوں کے اندر تو گناہ کر لیتا ہے، حالانکہ تیرے رب کے سامنے تو تیری تنہائی بھی تیری جلوت کی طرح ہے، تیری خلوت بھی تیری جلوت کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کتنی آیات کے اندر یہ ہم سے کہتے چلے گئے، سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار۔ اللہ کے لیے تو دونوں صورتیں برابر ہیں، تم چھپ چھپ کر سرگوشی کر کے بات کرو کہ کسی نے بھی نہیں سنا، یا تم زور زور سے بات کرو سب کو سناؤ۔ اللہ کہتے ہیں تمہاری بات چھپ کر ہو یا زور سے ہو، دونوں اللہ کے لیے برابر ہیں، وہ تو تمہارے دلوں کے حال کو جانتا ہے، اس لیے اپنی تنہائیوں کو پاکیزہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اور نوجوان بچوں سے میں یہ کہوں گا، کوشش کرو کہ کبھی بھی ایسی جگہ رہنے کا ارادہ نہ کرو اور ایسی جگہ اپنا بستر نہ ڈالو جہاں پر آپ کو تنہائی مل رہی ہو، اس لیے کہ موقع آدمی کو گناہگار بنا دیتا ہے، اور گناہ کا موقع نہ ملنا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بالکل تنہائیوں میں مت رہو، بالکل پرائیویسیوں کا خیال دل سے نکال دو، ہماری کوئی پرائیویسی نہیں ہے، ہم نے کسی قسم کی پرائیویسی کا ماحول نہیں بنانا، ہمارا کمرہ علیحدہ نہیں ہونا چاہیے، ہماری اسٹڈی روم علیحدہ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں پڑھنے کے لیے الگ جگہیں نہیں چاہیے، مطالعے کے لیے الگ جگہیں نہیں چاہیے، ہم تنہائی پسند نہ بنے بلکہ ہم مجموع میں رہیں، ہم فیملیوں کے ساتھ رہیں، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ گھل کر رہیں، ہمارے بسترے آزادانہ کمروں میں لگے ہوئے ہونا چاہیے، ہم کھلی اوپن جگہوں پہ رہنے کا اپنے آپ کو عادی بنائیں، اس لیے کہ موقع آدمی کو گناہگار بناتا ہے، اور گناہ کا موقع نہ ملنا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ گناہگار آدمی کو موقع بناتا ہے، جہاں موقع ملے گا شیطان کھیل جائے گا، اس لیے پہلا کام تو یہ کرنا چاہیے کہ ہم میں سے ہر آدمی اس کا اہتمام کرے، خصوصاً نوجوان بچے، کہ وہ اسمارٹ فون اپنا بالکل ہی رکھیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہزاروں لاکھوں نقصانات اس کے بتائے جا سکتے ہیں لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں بتایا جا سکتا، اور جن کو ہم فائدہ سمجھ کر اس کو استعمال کر رہے ہیں وہ فائدے نہیں ہیں، وہ فائدوں کا صرف ہمارے کو جھانسا دے کر ہمارے کو شکار کرنا مقصود تھا باطل کا، اس لیے اس نے ہمیں جھانسا دے دیا۔ اور جتنا اس وقت کے اندر پورے پاکستان کے اندر گناہ کا ماحول بنائے اور جتنا زیادہ بے حیائی اور فحش کا ماحول بنائے، اس کے پیچھے جتنا بڑا کام اس موبائل نے کیا ہے شاید اس سے پہلے کسی اور طاقت نے نہ کیا۔ تو یہ حدیث ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمارے لیے بہت بڑا ایک درس اور سبق ہے۔ ٹھیک ہے، موبائل ایک ضرورت بن گئی ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں چلو بھائی وہ سادہ سا موبائل جو ہے، حضرت تقی صاحب کی تو رائے یہی ہے کہ بھئی موبائل چونکہ ایک ضرورت بن گئی ہے اس لیے اب ہر آدمی رکھتا ہے، تو چلو فون سننے کے لیے، فون کرنے کے لیے، اور ہمارے پاس ایک ایسا آلہ ہو جس سے ہمارے گھر والے ہم سے جب رابطہ کریں تو ان کو ہماری خیریت فوری مل جائے، اور ہمیں اپنے گھر والوں سے کوئی پیغام یا اپنا کوئی کاروباری یا اپنا کوئی اس قسم کا کرنا ہو تو ہم اس کے ذریعے سے اس کو کر سکیں۔ باقی اس کے علاوہ دیگر سارے کام ہمارے اور دوسری مشینوں سے، آلات سے اور دوسرے ذرائع سے ہو سکتے ہیں۔ چلو ایک فون سننے کا مسئلہ ہے تو ایک ہلکا پھلکا سا 1000-1500 والا جس میں نہ تصویر کھینچنے کا مسئلہ آوے، جس کے اندر نہ اور چیزوں کے مسائل ہوں، اور ہم فون سننے کے طور کے اوپر PTCL کے طور کے اوپر اس کو استعمال کریں، تو حضرت تقی صاحب فرماتے ہیں کہ بھئی اس کی گنجائش ہے اور اس کو کر سکتے ہیں۔ لیکن جہاں تک PTCL والے فون کے علاوہ کا جو انداز ہے جو اب نئے فونوں میں آ گیا ہے، تو یہ تو سارا کا سارا تباہی کا سامان ہے، اسے اپنے آپ کو بچا لیں گے تو بچ جاویں گے، اور اگر اپنے آپ کو ہم نے نہیں بچایا تو یہ ہمیں روز بروز اس گڑھے میں گرا کر چھوڑے گا
گا کہ ہماری زندگی کی عبادت کو کھا جائے. تو موبائل نے ہمیں حرام کاری میں لگا دیا کہ نہیں لگا دیا؟ پھر اوپر سے یہ عذاب اور ظلم کے ان کمپنیوں نے ایسے آسان پیکیج دے دیے ہیں کہ ان پیکیجوں کے ذریعے سے ہم کیا کچھ کر رہے ہیں. کتنا ہم اپنی مسلمان بہنوں کی عزت و ناموس کو ہم خراب کر رہے ہیں. کتنا ہم لوگوں کی عزتوں کے اندر داخل ہو گئے، لوگوں کے گھروں میں داخل ہو گئے. ان موبائلوں کے ذریعے سے ہم نوجوان بچے ہمارے ساری رات جو میسیجز کے اوپر لگے رہتے ہیں، اور جتنا زیادہ اس کے ذریعے سے غلط استعمال ہوتا ہے کہ آپ کسی کے گھر کی بچیوں کی عزت آج محفوظ سمجھ رہے ہیں. اب یہاں پر ایک حدیث سنا کر میں دعا کر رہا ہوں کہ اگر ہم کسی کے گھر میں ڈاکہ ڈال رہے ہیں تو ہمارا گھر ڈاکے سے سیف ہو جائے گا. اگر ہم کسی کی عزتوں پہ ڈاکے ڈال رہے ہیں، کسی کی بیٹی کے ساتھ، کسی کی بہن کے ساتھ ہمارے ناجائز مراسم اس موبائل کے ذریعے سے ہم نے پیدا کر لیے اور ہو گئے، تو کیا خیال ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم دوسروں کی بیٹیوں پر ڈاکے ڈالیں گے جا کر تو کیا ہماری بیٹیاں اور ہماری بہنیں سیف ہیں؟ سیف ہو جائیں گی ہماری بہنیں؟ نہیں ہوں گی. کیوں؟ اللہ کے نبی کی خبر ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں، طبرانی شریف کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سے، بروا آباءکم یبروا ابناؤکم، اے لوگوں تم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کیا کرو تو اللہ تمہاری اولادوں کو تمہارے ساتھ نیک کر دے گا. تم اپنے ماں باپ کی عزت کرو، تمہاری اولادیں تمہاری عزت کریں گی. تم اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اللہ تمہاری اولادوں کو تمہارا خدمت گزار بنا دے گا. تم اپنے ماں باپ کی دعائیں لو، تمہاری اولادوں کا کردار ایسے ہوگا کہ بے ساختہ تمہاری زبانوں سے بھی ان کے لیے دعائیں نکلیں گی. بروا آباءکم یبروا ابناؤکم، تم اپنے ماں باپ کے ساتھ سلوک کرو اچھا، تمہاری اولادیں تمہارے ساتھ سلوک اچھا کریں گی. وعفوا تعفوا نساؤکم، اور تم اپنے آپ کو پاک دامن بناؤ، تمہارے گھر کی عورتیں پاک دامن ہو جائیں گی. اب اس کا مفہوم مخالف نکالو کہ اگر میں پاک دامن نہیں ہوا اور میں نے ڈاکے ڈالے تو پھر میرے گھر کی عورتوں کی بھی عزت محفوظ. بولیے. تو یہ شوق، عاشقی کا شوق اور یہ دوستیاں لگانے کا شوق اور لڑکیوں سے ہیلو ہائے کرنے کا شوق، یہ اتنا خطرناک شوق ہے میرے بچوں، اتنا خطرناک شوق ہے کہ آپ کے گھر میں آپ کی بہنیں محفوظ نہیں ہیں. کچھ بھی کر لیں آپ، ہزار اپنے گھر پہ پہرے بٹھا لو، گھر کی بیٹیاں سلامت نہیں ہوں گی، گھر کی بہنیں سلامت نہیں ہوں گی. کیوں؟ کہ کس کی خبر ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ہے کہ تم دوسروں کے ہاں ڈاکہ ڈالو گے تو تیرا گھر ڈاکے سے سیف نہیں ہوگا. دوسرے کے مال پر نظر رکھو گے، تمہارے مال پر بھی 50 نظر رکھنے والے پیدا ہو جائیں گے. اس لیے کہ دنیا مکافات عمل کی جگہ ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی. نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی، نہ مانے تو مر کے دیکھ. یہ مکافات عمل کی جگہ ہے. اس لیے میرے نوجوان بچوں، آج ہی اپنے موبائلوں کے اندر سے ساری گن کو ختم کرو. اگر کسی کی بچی سے دوستی ہے، کسی کی بیٹی سے دوستی لگا رکھی ہے، آج اللہ کے گھر کے اندر توبہ کر کر جاؤ اور یہاں سے جب نکلو تو تمہارے موبائلوں سے یہ ساری لعنتیں اور یہ سارے ڈاکے بازیاں اور یہ ساری چوریاں چکاریاں ختم ہو جائیں. اللہ کی قسم ہم روتے رہتے ہیں کراچی والے کہ اسٹریٹ کرائم، ڈکیتیاں ہیں، چوریاں ہیں، چھینا جھپٹیاں ہیں. حالانکہ وہ تو چھوٹے چور ہیں، ہم ان سے، وہ تو چھوٹے ڈاکو ہیں، ہم ان سے، وہ موبائل کا ڈاکو ہے، ہم ایک لڑکی کی عزت کے ڈاکو ہیں. ہم مسلمان بیٹی کی عزت کے اوپر ڈاکہ ڈال رہے ہیں. اور وہ جو روڈ پہ چھنتائی کرنے آ رہا ہے وہ کس پر ڈاکہ ڈال رہا ہے؟ پرس پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے، نوٹ پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے، موبائل پہ ہم ان سے بڑے ڈاکو ہیں. اس لیے کہ اس نے ہم سے موبائل چھینا تو بڑی چوری نہیں کری، اس نے بڑی ڈکیتی نہیں ڈالی. اس نے، ہم نے اس موبائل کے ذریعے سے کسی کے گھر میں کتنی بڑی ڈکیتی مار رکھی ہے. اس موبائل کے ذریعے سے ہم نے کتنی بڑی ڈکیتی مار رکھی ہے. اور کیا ڈاکو کی جو سزا ہے وہ صرف موبائل چھیننے والے کو پیٹرول ڈال کے جلا دینا ہے اور اس کا ایک ہاتھ اور ایک پیر کاٹ دینا ہے؟ اور جو قرآن کے اندر اس کی خبریں اور اس کی سزائیں وہ صرف اس کے لیے ہیں. ہم لوگوں کی عزتوں پہ ڈاکے ڈالتے رہے، لوگوں کی بیٹیوں کی عزت، لوگوں کی بہنوں کی عزتوں پہ ڈاکے ڈالتے رہے اور ہم پر ڈاکو ہونے کا کوئی جرم اور وبال نہ آئے قیامت کے دن، دنیا میں ہمیں کوئی سزا نہ ملے. دنیا مکافات عمل کی جگہ ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی. پاکیزہ لائف گزاریں، صاف ستھری لائف گزاریں. 2 نمبریوں میں لگے ہوئے ہیں، 2 نمبریوں میں ٹائم گزر رہا ہے ہمارا اور اس کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی بہت بڑا کردار ہے ہمارا. بھائیوں، کوئی کردار نہیں ہے. یہ ایک اچھے شریف شہری کی پہچان نہیں، ایک شریف مسلمان کی پہچان نہیں، ایک شریف خاندان کے بچے کی پہچان نہیں، ایک شریف خون کی پہچان نہیں، ایک شریف ماں باپ کی اولاد کی پہچان نہیں ہے کہ وہ گھروں میں ڈاکے ڈالے. اور آپ یقین کریں جو ایسا کر رہا ہے، آپ اپنے ضمیر سے پوچھے گا کہ کیا تو ڈاکو ہے کہ نہیں، تو آپ کا ضمیر آپ کو جواب دے گا کہ ہاں مولوی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، تو ڈاکو ہے اور تو بڑا ڈاکو ہے.
تو بڑی ڈکیتی مار رہا ہے. جب ہم بڑی بڑی ڈکیتیاں دوسروں کے گھروں پہ ماریں گے تو ہمارے گھر پہ بڑی ڈکیتی نہیں آئے گی, ہمارے گھر پہ بھی بڑی ڈکیتی پڑے گی, اور ہمارے گھر پہ بھی وہ سب کچھ تماشے ہوں گے ہماری بیٹیوں کے ساتھ, بہنوں کے ساتھ, جو ہم دوسروں کے ساتھ کر رہے ہیں. اس لیے کہ دنیا مکافات عمل ہے, جیسی کرنی ویسی بھرنی. اور حضور کی حدیث میں نے آپ کو سنا دی, تم پاک دامن رہو تمہاری عورتیں پاک دامن رہیں گی, تم صاف ستھرے اجلے رہو تمہارے گھر کی عورتیں اجلی اور صاف رہیں گی. اگر تمہاری گھر کی عورتوں کی طرف کسی نے میلی نگاہ اٹھائی نا, اللہ اس کی آنکھیں پھوڑ دے گا, اس کی آنکھوں کو اللہ اندھا کرے گا, بے نور کر دے گا. ضرورت نہیں ہے کسی کے اندر کہ ہماری گھر کی بہو بیٹیوں کی طرف گندی نظر ڈال سکے. کیوں کہ میں کسی کی بہو بیٹی کو گندی نظروں سے نہ دیکھتا ہوں, اور نہ میرے کو کسی کی بہو بیٹیوں میں کوئی دلچسپی ہے. مجھے صرف دلچسپی ہونی ہے تو اپنی عمر میں جا کر جو میرے ماں باپ میری شادی کریں گے, میں اپنی بیوی میں دلچسپی رکھوں گا, اپنی بیوی میں دلچسپی رکھوں گا. بیوی اللہ نے حلال بنائی ہے, اور بیوی کے ساتھ اللہ نے لائف گزارنے کا ایک انداز ہی اور عطا فرمایا, اور اتنا بہترین انداز ہے, اتنا بہترین انداز ہے. تھوڑا سا صبر کر لو, تھوڑا سا اپنے آپ کو پیروں پہ کھڑا کر لو, پڑھائی پوری کر لو, تھوڑا سا ہمت کر کے کسی قابل ہو جاؤ, پھر انشاءاللہ ماں باپ آپ کی اچھی جگہ خود ہی شادی کرا دیں گے. جب وہ کرا دیں گے تو اس کے بعد ساری عیاشیاں وہاں کرتے رہنا, جتنی دوستی گاڑنی ہے, جتنی دوستی لگانی ہے, جتنا یارانہ کرنا ہے, جتنی عاشقی معشوقی کرنی ہے, جتنے جناب جو ہے نا ساری رات میسج کرنے, اسی کو کرتے رہنا. لیکن اس سے پہلے اپنے آپ کو ایک صاف ستھری لائف کے ساتھ اور اپنے صاف ذہن کے ساتھ, صحت بھی برقرار رہے گی, گناہ سے بھی بچے رہیں گے, اور ہمارے گھر میں بھی کسی کی ڈکیتی بولیے نہیں پڑے گی. کوئی ہمارے گھر میں ڈکیتی نہیں مارے گا اس لیے کہ میں ڈاکو بن کر زندگی. لیکن اگر میرے دوستوں, میرے بچوں, یہ کالجوں کے ذریعے اور یہ آپ کے کوچنگ سینٹروں کے ذریعے یہ اگر ڈکیتیاں سیکھ لی آپ نے, جیسا کہ اس ماحول میں سکھائی جا رہی ہیں, باقاعدہ سکھائی جا رہی ہیں کالجوں میں, یونیورسٹیوں کے اندر, کوچنگ سینٹروں کے اندر, اور اسی طریقے سے اور الا بلا جگہوں کے اوپر, یہ اگر ڈکیتیاں آپ نے سیکھ لی تو آپ سے بڑا کائنات میں کوئی ڈاکو نہیں ہے. اور ڈاکو کی سزا اتنی خطرناک ہے, اتنی خطرناک ہے کہ اس کو کائنات میں زمین پر جینے کا حق حاصل, پھر آدمی کتے کی موت مرتا ہے, ہزار کی موت. ہم سمجھ رہے ہیں یہ اس وجہ سے مر گیا, وہ اس نے مار دیا, وہ مسئلہ, یہ مسئلہ, وہ مسئلہ نہیں. اللہ کی ناراضگی بہت بڑی خطرے کی چیز ہے. صاف ستھری زندگی گزارتے ہوئے اگر آدمی کسی دہشت گردی کا نشانہ بن جائے, کوئی گھبراہٹ کی بات نہیں ہے, پکی اللہ اس کو بڑے درجے کی شہادت عطا فرمائیں. لیکن 2 نمبریاں کرتے ہوئے زندگی گزار رہے تھے, اور پھر کسی جو حادثے کا شکار ہو گئے تو دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد ہو, سب کچھ برباد ہو گیا, سب کچھ تباہ ہو. اور اس میں آپ سب بچوں کو میں نے خاص طور پہ یہ نصیحت کی ہے کہ آپ موبائل کا انشاءاللہ تعالی کبھی بھی مس یوز مت کیجیے گا. تو ہم انشاءاللہ کبھی بھی موبائل کا ناجائز اور غلط استعمال نہیں کریں گے, اور کوشش کریں گے کہ یہ اسمارٹ فون سے اپنی جان چھڑائیں. کسی طرح بھی سادہ موبائل رکھ لیں, وہ انشاءاللہ کافی شافی ہوگا, اور تھوڑے دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی طبیعت اسی پہ آ جائے گی. چونکہ خوب سے خوب تر کی تلاش, یہ تو انسان کی فطری اور جبلت کی چیز ہے. اس لیے آپ جہاں اس وقت کھڑے ہیں, اگر یہاں پر اسٹاپ نہیں لگا تو اس سے آگے کی چیزیں آپ کو دی جائیں گی, اور آگے کی چیزیں دی جائیں گی, اور آگے کی چیزیں دی جائیں گی. اور اگر آپ پیچھے کی طرف آتے چلے جائیں گے تو ضرورت کے درجے پہ آ کے کہیں اسٹاپ لگ جائے گا, اور انشاءاللہ وہ کافی شافی ہوگا. جی تو دوستو, امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک, کمنٹ, شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. IRT بلاگ کو اجازت دیجیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.